السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم جنت کے جو پارٹ 2 بنانے کی سوچ رہے تھے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پیڑ لمبا ہوگا، اتنا بڑا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرأت کر لو۔ اور ایک اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سارے دوزخ سے نکل کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کے پلے میں یہ نیکی ہوگی کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا اور وہ کفر اور شرک سے پاک ہوگا۔ تو وہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ سے عطا فرمائے گا۔ اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت اس شخص کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ یار خدا ہو کر تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات پر اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور کہے گا کہ مذاق نہیں کرتا، تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، اور وہ پھر اس جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب سب سے ادنی درجے کی جنتی کا یہ حال ہے جو بنا عذاب دیے جنت میں چلے جائیں گے، تو سب سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ان کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجات والوں کو جنت میں جو ان کے نیچے ہوں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان پر نکلنے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں انہی میں سے ہوں گے، اور کیا ہی خوب ہے دونوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اتنا فرق ہوگا جنت میں کہ جیسے زمین سے بیٹھ کر ہم آسمان میں ایک ستارہ دیکھتے ہیں، صرف ایک نیکی کا اتنا فرق ہے جنت کے مقابلے میں۔ ہماری جنت اس کی جنت سے ایک نیکی سے اتنی بڑی ہوگی جیسے زمین سے بیٹھ کے ہم نے ستارہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چاندنی کی طرح روشن ہوں گے، جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکتے والے ستارے میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے اس جیسے روشن ہوں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض اور فساد ہوگا اور نہ حسد۔ ہر جنتی کی 2 حور عین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا۔ اور ایک اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شان والے اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس کے مطابق یہ آیت ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ جو نیک کام وہ کرتے رہے ان کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ مختصر حدیث تھی میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہمارے نیک عمل کا اجر عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں کفر اور شرک سے بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔